بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم تجد كل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینه امدا بعیدا ویحذرکم اللہ نفسه واللہ رؤوف بالعباد۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 30 سے ترجمہ۔ رحمان و رحیم اللہ کے نام سے۔ گزشتہ سے ملا لیں، گزشتہ آیات میں یہ بتایا گیا تھا کہ مومنوں کو چھوڑ کر کفار کو اپنا دوست، قریبی دوست اور سرپرست نہیں بناتا۔ جس نے ایسا کیا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں، مگر یہ کہ کفار کے شر سے بچنے کے لیے ضروری جگہوں پر ایسا کام کیا جائے۔ اور اللہ تمہیں اپنے نفس سے ڈراتا ہے، یعنی اپنے غضب سے ڈراتا ہے، اس کی نافرمانی سے ڈراتا ہے، اور اللہ ہی کی طرف بازگشت ہے۔ پھر 29 نمبر آیت میں یہ تھا، کہہ دیجئے کہ جو بات تمہارے سینوں میں ہے اسے چاہے تم چھپاؤ چاہے تم اس کو ظاہر کر دو، اللہ اسے جانتا ہے۔ اور جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے اللہ کو اس کا علم ہے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یعنی اگر تم کفار سے بچنے کے لیے نہیں بلکہ ان کی محبت کی وجہ سے یا ان کے ڈر کی وجہ سے ان کو اپنے اولیاء اور سرپرست جو تم پر اثر رکھتے ہیں تم ان کے زیر اثر ہو جاؤ، اس طرح کا اگر بنا لوگے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ تعالیٰ تم سے اس کا پھر حساب لے گا۔ اللہ جانتا ہے تمہارے دلوں میں نیت کیا ہے کفار سے دوستی، اور یہ نتیجہ کہاں تمہیں ملے گا؟ قیامت کے دن۔ آیت نمبر 30، اس دن یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء، اس دن ہر شخص اپنا نیک عمل حاضر پائے گا، اس کے سامنے لا دیں یہ تو نے کیا تھا، اور اپنا برا عمل بھی یہ تو نے کیا تھا۔ یعنی اگر تم نے کفار سے غلط اسباب کی وجہ سے دوستی کی تھی تو قیامت کے دن تمہیں اگر اچھا نیت تھی تو وہ بھی سامنے آ جائے گی، اور اگر بری نیت تھی تو وہ بھی تمہارے سامنے تمہیں بتایا جائے گا۔ اللہ کو پتہ تھا کہ تم نے کیوں کافروں کو دوست بنایا، اور اس دن جب وہ سامنے آئیں گے اعمال انسان کے اور وہ برے ہوں گے تو ان کے جب نتائج سامنے لائے جائیں گے اس کو پتہ ہوگا کس قدر شدید عذاب اور سزا اللہ مجھے دینے والا ہے۔ تو پھر تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، اس دن وہ چاہے گا کہ کاش اس کے درمیان، یعنی اس شخص کے درمیان اور اس کے اعمال کے درمیان بہت زیادہ دوری ہوتی۔ امدن بعیدن، امد یعنی فاصلہ، بعیدن یعنی بہت دور، کاش یہ اس کے اعمال ہوتے ہی نہ، دور ہوتے اس سے۔ حالانکہ دنیا میں یہی حرکات اس کو پسند تھی، یہی کیا کرتا تھا۔ قیامت کے دن جب ان کو دیکھے گا تو کہے گا کاش یہ مجھ سے، میرے اور اس کے درمیان بہت ہی دور فاصلہ ہوتا۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تمہیں اپنے نفس سے یعنی اپنی ذات سے ڈراتا ہے، اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ ویسے یحذر، حذر کہتے ہیں بچنے کو، برحذر باش یعنی بچ کے رہ۔ اللہ تمہیں کہتا ہے کہ مجھ سے بچ کے رہو، کیا مطلب؟ یعنی جو میں کہہ رہا ہوں یہ کام نہ کرو، ان کاموں سے بچ کرو، یہ مراد ہوتا ہے۔ ورنہ اللہ تو کہتا ہے کہ خدا سے محبت کرو، جہاں پر بھی آئے خدا سے بچو، یا خدا تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے، مراد اپنی نافرمانی سے، اپنے برے کاموں سے۔ یہ واللہ رؤوف بالعباد، تم برے کام نہ کرو، اللہ تمہیں کہتا ہے میری نافرمانیوں سے بچو، ورنہ اللہ کیا ہے؟ اللہ تو اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ واللہ رؤوف، رؤوف رأفت یہ رحمت کی طرح کی چیز ہے، نرمی، خدا بہت زیادہ نرم ہے بالعباد، بندوں کے لیے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔